شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر اللہ اور رسول کی باتوں کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی دی، اور آخرت کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے محدود ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ انسان اور بندے کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں بندہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ کہا ہے، انسان کہا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک خادم تھا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کے اندر جھاڑو لگانے والا، پانی بھرنے والا۔ پہلے زمانے میں یہ لائٹ اور اتنا انتظامات نہیں تھے، تو ایک آدمی مسجد کی خدمت کرتا تھا، اس صفحے کو بچھاتا تھا، اس مسجد کو صاف کرتا تھا۔ آج ہمارے اور آپ
کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حقیقت نہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی خادم بن جائے، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمت کس کی ہوگی؟ تو میرے دوستو، مسجد کے اندر وہ جھاڑو لگاتا تھا، مسجد کو صاف صفائی کرتا تھا، ان کے بارے میں محلے والے کو کچھ علم نہیں تھا کہ یہ ولی ہے، نیک ہے، کیسا ہے، بس مسجد کے اندر صفائی کرتا تھا، رہتا تھا۔ ایک وقت اس کے مسجد کے اندر ایک مسافر آیا، اس مسافر کو انہوں نے کھانا کھلایا، اس کی خدمت کی، پانی پلایا، سارے کے سارے کام کیا، لیکن اس مسافر کو کہنے لگا کہ رات کو میں مسجد کے اندر آپ کو سونے نہیں دوں گا، رات کو میں مسجد کے اندر آپ کو سونے نہیں دوں گا۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھلا آدمی ہے، دل کے اندر اس کی صفائی رکھتا ہے، کینا کپڑ والا آدمی نہیں لگتا ہے، غریب نے خدمت کیا اور مسجد میں کیوں نہیں سونے دے رہا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ کوئی سوچا کرتے، اب اگر کچھ کہو تو فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے۔ اس خادم کے باتوں کو سننے کے بعد وہ مسافر کو چلا گیا، لیکن کچھ دیر عشاء کے بعد جب چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد پھر مسجد آتا ہے، جب چلے جا کے دیکھیں یہ نفرت کرنے والا آدمی نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر مجھے کیوں نہیں سونے دیا۔ میرے دوستو، جب وہ خادم پھر دوبارہ مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے میرے دوستو کہ چاروں طرف مسجد کے اندر بند کیا ہوا ہے اور وہ مسجد کا خادم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خادم فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کی یہ کہنے پر اتنی روشنی ہوتی تھی کہ مسجد کے چاروں طرف دروازے، کھڑکیاں جتنے ہیں سب کچھ نظر آ جاتا تھا۔ اللہ، جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کہتے ہوئے اللہ کہتا تھا، پہلے زمانے میں لائٹ نہیں تھی، مسجد اندھیرا تھا، لیکن جب وہ اللہ کہتا تھا اس کی وجہ سے پورے کے پورے مسجد روشن ہو جاتے تھے۔ وہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے لگا، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور وہ مسافر اس کو دیکھتا رہا۔ عزیز دوستو، پھر جب فجر کا وقت ہوا، اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد کا گیٹ کو کھول دیا، اذان ہوئی، لوگ فجر کی نماز میں آ گئے، نماز پڑھ کے سب چلا گیا۔ وہ خادم اس اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت، آپ نے چھپانے کی بہت کوشش کی، آپ نے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے معلوم ہو گیا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ جو ولی ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں، یہ یہاں وہاں جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، یہ کوئی ولی ہے؟ عزیز دوست بزرگو، جس جہاں اللہ والے قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اپنے مزاروں کے اندر، وہ اللہ والے اپنے زندگی کے اندر سنت کو اور گانے بجانے اور طرح طرح کے خرافات، رسم و رواج کو، شرک اور بدعت کو مٹانے کے لیے اپنے زندگی کو گنوا دیا۔ آج اس کا نام لیوا جو اپنے آپ کو اس اللہ والے کا عاشق کہلاتا ہے، جا کے وہاں کی کرتوت دیکھو، شراب پینے والا آپ کو وہی ملے گا، جوا کھیلنے والا آپ کو وہی ملے گا، بدکاری کرنے والا وہی ملے گا، بے نمازی آپ کو وہی ملے گا۔ تو میرے دوستو، ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کو مخفی رکھنے چاہتا ہے، چھپاتا نہیں، یا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے ولی، آپ نے تو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے معلوم ہو گیا، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس اللہ والے نے، اس ولی نے اس کو کیا دعا دی؟ اللہ تجھے انسان بنائے، اللہ تجھے بندہ بنائے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ بات سوچنے لگا، یہ کہنے لگا، یہ کون سی دعا کی آپ نے؟ نہ میرے مکان کی دعا کی، نہ میرے دکان کی دعا کی، نہ میرے کمائی کے بارے میں دعا کی، نہ جنت کے بارے میں دعا کی، نہ جہنم کے بارے میں دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے انسان بنائے، اللہ مجھے بندہ بنائے؟ اب میں کون سی گدھا ہوں، میں ابھی تو انسان ہوں۔
وہ اللہ والے سمجھ گیا کہ میری دعا کی انہیں قدر نہیں. وہ اللہ والے نے سمجھ لی کہ میری دعا کی انہوں نے قدر نہیں کی. پاس میں بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنے ٹوپی کو نکال کر اس انسان کو، اس بندے کو دے دیا کہ لے جاؤ میرے ٹوپی پہن کر تھوڑا بازار کے اندر چھاپو، بازار کے اندر دیکھو. وہ کہتا ہے جب میں اس ولی کا، اس اللہ کا نیک بندے کا ٹوپی لے کر اپنے سر کے اندر جب پہنا اور جب میں بازار کی طرف دیکھنے لگا تو انسان چل رہا ہے لیکن انسان نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی گدڑ نظر آ رہا ہے، کوئی لومڑی نظر آ رہا ہے. وہ انسان، وہ خادم بڑا ہوشیار تھا، کا سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ میں کیا نظر آ رہا ہوں. جب اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا تو اس کو گدڑ نظر آیا. پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی. یعنی انسان، ہم اور آپ اللہ کے، ہم اور آپ بندے کہلا رہے ہیں، انسان کہلا رہے ہیں، لیکن انسان کے گناہ کی کرتوت کی وجہ سے نہ جانے کہ اللہ کے یہاں ہمارے اور آپ کا کس چیز کے اندر نام ہے. ایسے بندہ ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کے دل کے اندر آتا ہوگا کہ ہم بندے نہیں ہیں تو کیا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بندہ کسے کہتا ہے؟ بندہ کسے کہتا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ام لہم آذان لا یسمعون بہا. اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا ہے جس کا دل میرے قرآن کریم کو سننے کے لیے تیار نہیں، جس کے کان میرے قرآن کریم کو سننے کے لیے تیار نہیں، جس کی آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جو قرآن کریم کو سن کر جس کو مزہ نہیں آتا، قرآن کریم کو سن کر جس کو حلاوت نہیں آتی، جسے کیف نہیں آتا، جسے سرور نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، یہ چیڑ پھاڑ کھا جانے والا ہے، ایک دوسرے کا خون بھی جانے والا ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا جو قرآن کریم کو سن کر جس کو مزہ نہیں آتا، جسے حلاوت نہیں آتی، جسے سرور نہیں آتا، جسے کیف نہیں آتا، آگے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ گیا اور فرمایا میری کبریائی کی قسم بل ہم ازل، یہ جانور نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو قرآن کریم حدیثوں کو، باتوں کو نہیں سنتا ہے، بھاگ جاتا ہے جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے میرے دوستو، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی مولوی کا فیصلہ نہیں، کسی طبقے کا فیصلہ نہیں، احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے. قرآن کریم ہے، 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 178 ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا اولئک کالانعام بل ہم ازل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فیصلہ ہے. اب آئیے آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. مولا کل فخر رسل ہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو یا تو عالم بنو، اے لوگو یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو دھیان سے اخلاص سے سننے والا بنو، یا علم والے سے محبت کرنے والا بنو. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ 4 قسم کے علاوہ 5ویں قسم مت بنو، یعنی نہ علم کو سننے والا ہو، علم اور علم والا سے بغض رکھنے والا مت بنو، ورنہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا جسے قرآن کریم کو سن کر مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں آتی، سرور نہیں آتا، کیف نہیں آتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور حدیث کے اندر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بنو، اگر یہ بھی نہیں بن
یہ 4 علاوہ کے 4 قسم کے علاوہ 5ویں قسم مت کرو، یعنی علم اور علم والے سے بغض رکھو، کینہ رکھو، کپٹ رکھو. اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اور میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے پاک نبی نے جس کے لیے کوئی ہلاکت کے بارے میں کہہ دیے، اس کی بربادی کے لیے اور کیا جگہ، اسے کہتے ہیں بندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کسے کہتے ہیں بندہ. یہ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے، ایک بوڑھی بیوہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہنے لگا کہ عمر، میں بیوہ عورت ہوں، میں غریب عورت ہوں، میں ایک جگہ سے ایک تیل کا تیل لے کر راستے سے آ رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، وہ پیالہ زمین کے اندر گر گیا، وہ تیل زمین کے اندر چلی گئی. یہ ہے زمین کی یہ تاثیر ہے کہ زمین کے اندر کچھ رکھو، پانی ہو، تیل ہو، تو وہ زمین کیا کرے گی؟ جذب کر لے گی. مجھے میرا تیل چاہیے، مجھے میرا تیل چاہیے. میرے دوست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بوڑھی ہے، غریب ہے. حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، یہ بیت المال کا خزانچی تھا. کہا کہ اے ابو موسیٰ عاشری، اس بڑھیا کو ایک پیالہ تیل دے دو، اس بڑھیا کو ایک پیالہ تیل دے دو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے. جب وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیل لانے کے لیے بیت المال کی طرف جانے لگے تو بڑھیا کیا کہا کہ عمر، مجھے بیت المال کا مال نہیں چاہیے، مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے. اگر مجھے بیت المال کا تیل چاہیے تھا، میں بہت دور سے آئی ہوں، کسی صحابہ کے گھر کے اندر جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا کہ مجھے تھوڑے سے تیل چاہیے، تو مجھے تیل تو مل جاتا. فرمایا مجھے تو وہ تیل چاہیے جو میرے تیل تھا اور زمین کے اندر جو چلی گئی وہ مجھے تیل چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ تو پاگل ہے، وہ تیل کیسے تم کو ملے گا؟ لیکن میرے دوست وہ بڑھیا کہنے لگی کہ عمر، اگر آپ اللہ کا سچا بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، تو مجھے وہی تیل چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زمین کے اندر تو وہ تیل چلی گئی ہے، وہ تیل کیسے ملے گا؟ فرمایا عمر، مجھے تو وہی تیل چاہیے، مجھے تو وہی تیل چاہیے. اگر آپ اللہ کے سچے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے محبت کرتے ہیں، آپ اگر سچے امیر المومنین ہیں، تو مجھے میرا وہی تیل چاہیے، میرا وہی تیل چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستو ایک چمڑے پر کچھ لکھا. اس زمانے میں کاغذ ریسی پر لکھا کرتے تھے. ایک چمڑے کے اوپر کچھ لکھا اور اس بڑھیا کو دے دیا اور کہا جاؤ جہاں تمہارا تیل گرا تھا اس جگہ پہ یہ چمڑا رکھ دے. اب میرے دوستو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ساتھ یعنی وہ بڑھیا آگے آگے جا رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ آج یہ کیسے ناممکن کو چیز کیسے ممکن ہو جائے. آج دیکھیں تو کرشمہ، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی کرامت ہے میرے دوستو. صحابہ کرام وہ بڑھیا آگے آگے جاتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیچھے پیچھے جانے لگے. جہاں وہ بڑھیا کے پاؤں پھسلا تھا، جہاں وہ تیل گر گیا تھا، وہاں وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ، خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے دیکھا کہ جو ہی وہ بڑھیا وہ کاغذ کا وہ زمین کے اوپر وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھتا ہے، زمین پھٹی اور تیل نکلنا شروع ہو گیا، تیل نکلنا شروع ہو گیا. اور اس بڑھیا کے تمام تیل کو میرے دوست اس پیالے کے اندر بھر دیا. وہ بڑھیا نے پیالہ اٹھایا، وہ بڑھیا پیالہ اٹھا کر وہ چلی گئی. اب صحابہ کرام کہتے ہیں پھر بھی تیل نکل رہا تھا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہاں موجود ہیں. اب سوچ رہے ہیں کوئی اٹھا کر دیکھے کہ اس میں لکھا ہے کیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کسی کا خط بغیر اجازت پڑھنا یہ امانت کی خیانت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا
ان کا بیٹا بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کاغذ وہ چمڑے کا ٹکڑا اٹھاتے. فرماتے ہیں کہ میں اس چمڑے کے اوپر اپنا رومال رکھ دیا اور اس کو چھپا لیا اور ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے لگے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پیچھے پیچھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر فرمایا عمر آخر تو نے اس چمڑے کے اندر کیا لکھا تھا کہ وہ تیل زمین پھٹی اور تیل نکلنا شروع ہو گیا. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں. بہت دیر تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ تو صحیح تو نے کیا لکھا تھا. بہت دیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے. اس کے بعد فرمایا اے لوگوں میں نے اس چمڑے کے کاغذ کے اندر دو باتیں لکھی تھی. سنو میرے دوستو دو باتیں لکھی تھی. فرمایا ایک بات تو یہ لکھی تھی کہ اے زمین میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں, اللہ کا بندہ ہوں اور تو بھی اللہ کی مخلوق ہے. میں اللہ کے واسطہ دیتا ہوں تو اس کے دیر واپس کر. فرمایا ایک تو بات یہ لکھا اور دوسری بات جو لکھا تھا میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے زمین اگر تو اس کا تیل واپس نہیں کرے گا, اگر اس کا زبریہ کے تیل کو واپس نہیں کرے گا تو تم جہاں اس کو تیل کو جذب کیے ہو اس جگہ پر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. یہ لکھا تھا. میرے دوستو جب زمین کے اوپر اس چمڑے کا ٹکڑا آیا جس میں یہ لکھا تھا اگر تم تیل واپس نہیں کرو گے تو یہاں پر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. زمین نے وہ چیز برداشت نہیں کر پائی اور زمین پھٹتی ہے اور تیل واپس کرتی ہے. یہ ہے اسے کہتے ہیں بندہ جو زمین بھی اس کی بات کو مانتا. جب من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اے میرے دوستو کھلے عام نماز کو چھوڑنے والوں ذرا سنو. اس زمین کے اوپر یہ بات صرف آئی کہ تمہارے اوپر ہم نے کیا کہ بے نمازی کو دفن کر دوں گا, ناممکن چیز کو ممکن کر کے دکھا دیا. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے عزیز دوست اور بزرگ اور نوجوان. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں. حضرت بہلول سنے ہوں گے نام. یقین کی بات ہے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں. ہارون رشید کا زمانہ ہے. دونوں میاں بیوی کیا کہ دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ زمین کے اندر ایسے گھیرے لگا رہے ہیں. ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مکان بنا رہا ہوں. کہاں کا مکان؟ فرمایا جنت کا مکان. کہا کہ بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچیں گے. تو وہ بادشاہ کا کہا کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے, مجذوب ہے, جس کو ایسے بولتے ہیں یہ کہہ کے وہ میرے دوست سے چلا گیا. پیچھے سے ان کی بیوی حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت بنا رہا ہوں, جنت کا مکان بنا رہا ہوں, جنت کا محل بنا رہا ہوں. فرمایا بیچو گے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کتنے میں؟ فرمایا 5,500 دینار میں. فرمایا 500 دینار میں. میرے دوستو پہلے لوگ اللہ والوں پر نیک لوگوں کے باتوں پر یقین کیا کرتے تھے. 500 نکالا اور کیا بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا. انہوں نے پیسے لیا اور دریا میں پھینک دیا. دریا کے کنارے بیٹھے تھے. فرمایا بہلول یہ کیا کیے؟ فرمایا تمہارے جنت ہو گئی, میرا مال میں جو کچھ کروں. اب میرے دوستو رات جب ہوتی ہے دونوں میاں بیوی سوتے ہیں. ایک کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ دونوں نے خواب دیکھا, لیکن دونوں کے بارے میں بتاؤں گا تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی. میرے دوستو جب رات ہوتی ہے تو زبیدہ کیا کہ خواب کے اندر جاتے کہ ایک بہت بڑا محل ہے. کہا کہ یہ کس کا محل ہے؟ وہ خواب کے اندر فرمایا یہ تیری کل جو تو نے خریدی ہے وہ تیرے لیے جنت کے اندر محل ہے اور اس کے اندر وہ ٹہلنے لگتی ہے. عزیز دوستو بزرگوں اپنے آنکھوں سے وہ جنت کو دیکھ لیا. اور جب صبح ہوئی اور پھر اگلے دن اور پھر وہ دونوں دریا کے کنارے میرے دوستوں ٹہلنے لگے.
کہا کہ کتنے میں؟ فرمایا 5000 دینار میں۔ فرمایا 5، فرمایا کل تو 500 میں دے رہے تھے، کل تو 500 میں دیے اور آج 5000، کیا گرم زیادہ ہو گیا یا مارکیٹ میں مال ختم ہو گیا؟ مہنگائی کے تو دو ہی وجہ ہوتے ہیں، یا تو خریدار زیادہ ہو جاتا ہے یا مال کمی ہو جاتی ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندی، کل تو نے میری زبان پر یقین کر کے وہ کیا گہن پیسے دیا تھا، آج تو خود اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ کر آئی ہو، اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھنے کی وجہ سے یہ قیمت بڑھ گئی ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ فرمایا 5000۔ پھر میرے دوستو 5000 دینار لیے، کیا کہ حضرت زبیدہ نے بہلول رحمت اللہ علیہ کو دیا، پیسہ لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ پھر کہا کہ آپ نے کیا کی؟ اب میرے دوست بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندی بیٹھو۔ فرمایا اللہ کے بندی بیٹھو۔ فرمایا میں پیسے دریا کے اندر اس لیے پھینک رہا ہوں کہ آگے محلے کے اندر، آگے علاقے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، لوگ وہاں جال بچھائے ہوئے مچھلیاں پھنسانے کے لیے، جب یہ میں پیسے کو دریا کے اندر پھینکتا ہوں، یہ مچھلی اپنے پیٹ کے اندر نکل جاتا ہے، وہ جال کے اندر وہ مچھلی پھنس جاتی ہے، وہ گھر لے کر جاتا ہے، جب مچھلی کو کاٹتا ہے، کھا کے پکانے کے لیے مچھلی کو کاٹتا ہے، تو جب اس کے پیٹ کے اندر یہ دینار درہم نکلتا ہے، اے اللہ کے بندی وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنے دل سے سچے دل سے دعا دیتا ہے، تجھے بھی دعا دیتا ہے، مجھے بھی دعا دیتا ہے، اور اس کے دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت کے اندر محل دے دیا۔ اسے کہتے ہیں بندہ میرے دوستو، میرے نوجوانوں، اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کئی جگہ سے جہاں بھی جاتے ہیں یہ بیماری، یہ پریشانی ہر کوئی سناتا ہے کہ میرے اولاد کا فرمان ہو گئے، حالانکہ ابھی تو اولاد سے محبت کرتے ہو، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کنٹرول کرنے چاہتے ہو، اس وقت کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور پھر اولاد کا فرمان، اولاد کا فرمان۔ اے نوجوانوں، ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنو، ذرا دھیان سے سنو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ترازو لایا جائے گا، انسانوں کے اعمال کو جب تولا جائے گا، ایک بندہ ایسا ہوگا، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو گناہ اور عمل دونوں، نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جائے، دونوں برابر ہیں، نہ ادھر جھک رہا ہے نہ ادھر جھک رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک نیکی لاؤ گے تو جنت کے اندر چلے جاؤ گے، یا ایک گناہ تمہارا آ جائے گا تو تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ اتنے میں میرے دوستو ایک فرشتہ ایک کاغذ کا پرزہ لاتا ہے، اس کے اندر اف لکھا ہوا رہتا ہے، وہ کیا کہنے بدی والے پڑھنے کے اندر رکھتا ہے، بدی والے پڑھنے کے اندر رکھتا ہے، تو وہ نیکی سارا کے سارا ختم ہو جاتی ہے، اس کے نیکی سارے کے سارے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کو جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اف، یعنی قرآن کریم کے اندر ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر اولاد نے اپنے ماں باپ کو کیا پریشان کیا، تکلیف دی، اور اس کی زبان سے اگر اف نکل گیا، یہ بڑے بڑے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم ماں باپ کی اف وہ پہاڑ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پہاڑ کے طرح تمہارے لیے کیا ہوگی، اور ماں باپ کو اگر اف کہہ دیا تکلیف سے سارا کی سارے ختم ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو ذرا دھیان سے سننا، اللہ نے وہ اس کو جہنم کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، وہ جہنم کے اندر اس کو لے جائے گا کہ تم جہنم ماں باپ کا نافرمان ہے تو جہنم کے اندر جاؤ، اور جب اس بندے کو جہنم کے اندر لے جانے لگے گا، آدھے دور لے جائے گا، کہے گا مجھے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے چلو، مجھے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ جب بہت مرتبہ کہے گا کہ اللہ کے پاس لے چلو، اللہ کے پاس لے چلو، اللہ کہے گا اس کو لاؤ میرے پاس لاؤ، کہے گا یا اللہ اے میرے پروردگار، اب میں تو جہنمی ہوں، میں تو جہنم کے اندر جا رہا ہوں، میں دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تھا، نافرمانی کرتا تھا، اس لیے میں جہنم کے اندر جا رہا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اپنی گناہ کی وجہ سے میرے ماں باپ بھی جہنم کے اندر جا رہے ہیں، وہ بھی تو جہنم کے اندر جا رہے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ جہنم کے اندر جا رہے ہیں،
باپ کو جنت کے اندر بھیج دو، اور میرے ماں باپ کو جو تم جہنم کے اندر سزا دو گے، جو میرے ماں باپ کے گناہ ہے وہ میرے اوپر ڈال دو۔ اے اللہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے ہی میں آپ کی کیا کہہ رہا ہوں، اللہ میرے ماں باپ کا گناہ میرے اوپر ڈال دو، میرے ماں باپ کو جو عذاب دو گے وہ مجھے دے دو، اور میرے ماں باپ کو چھوڑ دو۔ اتنا جب وہ بندہ کہے گا میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا اور فرمائے گا کہ دنیا میں تو اپنے ماں باپ کو نافرمان تھا، یہاں بڑے بڑے کی تو آواز بھی نکلی، یہ عذاب دیکھ کر آج تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے، جب وہ اس کے کہنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ہاتھ کو پکڑ کر تو بھی جنت کے اندر چلے جاؤ۔ میرے دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتائی، اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، علم والے سے محبت کرو، علم سے محبت کرو، علم والے کو سننے والا بنو، نماز روزہ کی پابندی کرو۔ آج دنیا ایسی پریشانیوں میں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اپنے گناہ کے کرتوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آج علماء سے بغض رکھ رہے ہیں، علماء سے کینہ رکھ رہے ہیں، اس لیے ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔